باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا صدق اللہ مولانا العظیم صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ گفتگو کا عنوان فتح مکہ کے حوالے سے ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے، فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور مکہ فتح ہو گیا، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اس پورے واقعے میں چونکہ یہ ایک دن میں تو بیان نہیں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر، آپ کی سخاوت اور آپ کی محبت، رحمت، شفقت، یہ ساری چیزیں اور اسلام کی وہ پہچان جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی تھی پورے 21 سالہ دور میں، وہ ساری کی ساری جب مکہ فتح ہوا تو اہل کفر نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ کس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقا کی تربیت کی ہے۔ اس میں سے میں آپ کو صرف ایک یہ چیز بتاتا چلوں کہ انتہائی ظلم و ستم کے پہاڑ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، پہاڑ ظلم و ستم کے ڈھائے گئے، تو پھر اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہو چکا تھا کہ مکہ والے اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے، لیکن پھر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت دیکھیے۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ کئی اشخاص تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مدینہ پاک میں 8 سالہ دور گزرا تھا، آپ نے کوششیں کی، صحابہ کرام ان میں اضافہ ہوا، اسلام کی تبلیغ کی۔ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک جا سکتے تھے، لیکن حدیبیہ میں ایک صلح، ایک معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں ابھی وقت باقی تھا، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، عہد کی خلاف ورزی ہو جاتی جس کا اہل ایمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس وجہ سے آپ مکہ پاک جس طرح فتح مکہ والے دن آپ گئے، اس طرح پہلے آپ نہیں گئے، اور لیکن قدرت خدا کی کہ حضرت ابو البصیر ان کی وجہ سے انہوں نے خود آ کر حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 سال پورے ہونے کے بعد تیاری فرمائی کہ اب دوبارہ جو ہے وہ مکہ پاک میں جایا جائے۔ تو ایک لشکر تیار کیا، 10,000 کی تعداد تھی لشکر کی۔ مکہ والے سوچ رہے تھے آج ہم پر حملہ ہونے لگا ہے۔ مکہ کے قریب ایک جگہ پر پہنچ کر پڑاؤ ہوا، تو وہاں پر رات کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھیل جانے کا حکم دیا کہ مختلف مقامات پر آگ جلائی جائے تاکہ مکہ والوں پر مزید ہیبت طاری ہو جائے مسلمانوں کی۔ مکہ والوں کو علم ہوا کہ بہت بڑا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے۔ 3 اشخاص انہوں نے تیار کیے، ایک ابو سفیان، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حکیم بن حزام اور ابن ورقہ، یہ تینوں اشخاص صورتحال کا جائزہ لینے رات کو نکلے۔ تو یہ جب قریب سے گزرے تو مسلمانوں نے انہیں دیکھ لیا اور تینوں کو پکڑ لیا۔ جب تینوں کو پکڑا تو حضرت عباس نے دیکھا، حضرت عباس کی رشتہ داریاں تھیں ابو سفیان کے ساتھ، تعلقات بھی اچھے تھے، اور انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا کہ کوئی ابو سفیان کو نقصان پہنچائے گا۔ حضرت عمر پاک نے دیکھا، آپ نے کہا میں سر قلم کروں گا، اسلام کے خلاف بہت زیادہ سازشوں میں یہ لوگ شریک رہے۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ دیکھو عمر، میں نے انہیں امان دے دی ہے، اس لیے آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت عباس کی بات پر
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاج رکھی، فرمایا فی الحال انہیں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اور ابو سفیان یہ سارا منظرنامہ ادھر رہ کر یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا ڈسپلن تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے، آپ کے اشارے پر صحابہ کرام دوڑ پڑتے، آپ وضو فرماتے، چہرے سے پانی لگتا، زمین پر گرتا ہی نہیں تھا، صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں پر مل لیتے۔ وہ بڑا متاثر ہو رہا تھا، اور پھر حضرت عباس سے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے فرما بردار ہیں کہ اگر محمد انہیں کھانے پینے کے حکم سے بھی منع کر دے تو یہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تو یہ حضرت عباس نے فرمایا کہ تم اگر اتنے ان سے متاثر ہو رہے ہو تو پھر تم بھی اسلام قبول کر لو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، میں عزا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، فی الحال میں اس پر سوچوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی دونوں سے کہا کہ تم بتاؤ کیا کرو گے۔ یہ تھا تو ڈر کر اسلام لائے تھے، لیکن پھر بھی چونکہ اسلام لائے تھے، کلمہ طیبہ پڑھا تھا، تو ان کی ساری خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بن چکے تھے۔ ان دونوں نے کوئی چیز یعنی انہوں نے کسی قسم کا عذر پیش نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ابو سفیان نے اس دن کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اشخاص کو کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت عباس نے رات کو جا کر سمجھایا کہ دیکھو اگر تم کلمہ نہیں نہ پڑھو گے سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکے تھے، ورنہ اس سے پہلے جب مکہ پاک میں یہ آئے تو ان کی بیٹی، اب یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کی جو ماضی ہے ٹھیک ہے وہ نالج کے لیے بیان کیا جائے، لیکن پھر بھی گستاخانہ یا بے ادبی کے کسی قسم کا کوئی جملہ ہم ان کے لیے نہیں بول سکتے۔ اور ان کی جو بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ تو اسلام لانے سے قبل جب ان کے بستر پر حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے اپنا بستر فولڈ کر دیا تھا، لپیٹ لیا تھا۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بیٹی اس بستر کو لپیٹا کیوں ہے، میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں تیرا باپ ہوں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ابا آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جب آپ اسلام قبول یہ حضور کا بستر ہے، اس پر وہ شخص نہیں بیٹھ سکتا جو مشرک ہوگا، انہیں اسلام نہیں لایا تھا۔ تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ اس پر وہ بیٹھے گا جو اسلام لے کے آئے گا، چونکہ یہ نبی کا بستر ہے۔ اس لیے حضرت ابو سفیان کے لیے بستر لپیٹ دیا گیا تھا، وہ سائڈ پر بیٹھے۔ لیکن بعد میں حضرت ابو سفیان اسلام کی خاطر پھر انہوں نے جنگیں بھی لڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر صحابی بھی بنے۔ تو پھر اسلام لانے کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر قریش آپ کے مقابلے میں نہ آئیں تو کسی قسم کی مزاحمت نہ کریں تو ان کو امان مل جائے گی؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر انہوں نے مزاحمت نہ کی تو انہیں امان ہے۔ حضرت عباس نے سرگوشی کر کے بتایا یا رسول اللہ یہ جو ابو سفیان ہے نا، یہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کی عزت افزائی فرما دیں۔ عزت افزائی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریا رحمت جوش میں تھا، آپ نے فرمایا من دخل دارا ابی سفیان فہو آمن، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم اسے بھی پناہ دے دیں گے، اسے بھی اللہ کی طرف سے امان دی جائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا تھا۔ یہ انتہائی اہم ترین مثال ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ذرا سی بات ہو جائے تو ہم کسی کو معاف بھی نہیں کرتے اور ہم بدلہ لیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے درمیان جو ہے نا وہ صلح کا رواج ہے، لیکن صلح تو ہو جاتی ہے لیکن ہم معافی والا رواج نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صلح بھی کریں پھر معافی بھی کریں، اور ورنہ یہاں پر صلح تو ہو جاتی ہے لیکن بدلہ ہم کہتے ہیں وقت آئے گا تو اس سے بدلہ لوں گا، کبھی یہ پھنسے گا میرے آگے بدلہ لوں گا اس سے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر یہ بتایا
کہ جانی دشمن بھی ہوگا تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے آگے انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔